مجھے یہ بتائیے گا ڈیٹیل میں کہ CDRS ایکچولی کرتا کیا ہے اور کب سے یہ کام کر رہا ہے؟ جی یہ ہے کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز اور یہ شروع ہوا تھا 2005 کے زلزلے کے دوران. بالکل بالکل. اور وہاں پہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا ہم سب کو یاد ہے کتنے مشکل حالات تھے. تو CDRS کی خاص اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کبھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, سیلاب ہو گئے, خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا, یا جیسے کہ مری میں لوگ پھنس گئے تھے ابھی برف میں, تو ڈیزاسٹر رسپانس ان کا بہت جلدی ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے اسپیشلٹی. لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے بہت اور کام ہیں, اور خاص طور پہ جو مجھے سب سے اچھا پروجیکٹ لگتا ہے جو آپ نے ابھی ویڈیو کلپ پہ بھی دیکھا, ہاؤس آف بلیسنگس. یہ ہمارا ایک منفرد ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور ایک ایک بیڈ روم میں ایک بیوہ یا کوئی سنگل مدر جن کو گھر سے نکال دیا گیا اور ان کے بچے, بیوٹیفل. پھر ان کا کمیونل کچن اور بچوں کو اسکول لے جانا اور ان کی پڑھائی کروانا, اور پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو پلے ٹائم, ان کو ہم پکنکس پہ بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ فیملی لائف ہو ان بچوں کی. اور پھر کافی خواتین ان کے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, مشکل حالات بالکل مشکل حالات میں جب ٹرومیٹک ہم ایکسپیرینسز کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ سے ان کا اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور بچوں کے ٹیوشن کے لیے کوئی ہوتا ہے. اینڈ جنرلی اٹس جسٹ اے ہیپی پلیس. وہاں پہ جا کے آپ بس ہنستے رہیں گے. اٹ از اے ہیپی پلیس. اور انشاءاللہ اسی رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ہاؤس آف بلیسنگس کراچی میں کھول رہے ہیں. بیوٹیفل. اچھا یہ کراچی میں ابھی ہے, اس وقت ہے موجود ہے؟ یہ ہے ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں, اور یہ کراچی والا بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو کراچی والوں نے ساتھ دینا ہے CDRS کا, ہے نا, بیکاز کراچی میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہی والی بات میں کل بھی اپنے شو میں کر رہی تھی, اور پھر آپا کے ساتھ بھی, کہ خواتین کے لیے ادھر صرف کام کرنا ہی نہیں, اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ کترینہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی انسان طلاق سے یا زندگی میں کسی بھی ابیوز سے گزرتا ہے تو بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں. بالکل. اچھا آپ بتا رہی تھی مجھے کہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جی ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے. ایک تو جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے صاف پانی کی فراہمی, اور اس میں جیسے کہ اب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ اتنی مشکلات پاکستان میں آنے والی ہیں. ہمارے 500 سے زائد صاف پانی کے پروجیکٹس پورے پاکستان میں, سندھ بلوچستان سے لے کے سوات تک, کراچی میں بھی ہے. اور اس کی صرف ہم صاف پانی ریورس آسموسس وغیرہ کر کے صرف یہ نہیں کہ پلانٹس لگاتے ہیں, اور صرف یہ نہیں کرتے بٹ ان کی مینٹیننس بھی کرتے ہیں تاکہ وہ پرابلمس ہو. خاص طور پہ اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں, بدین ہو گیا یا تھرپارکر ہو گیا, تھرپارکر میں 5 گاؤں میں سولر پاور ہم نے ایکسپیریمنٹ کی تھی اور بہت ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے. گھر میں تو بہت ضرورت ہے, تو ایک پنکھا ایک بتی ہر گھر میں 5 گاؤں میں ہم نے کیا. واہ ماشاءاللہ. So that is something I'm so proud of that. اس کے علاوہ مری گیس اور CDRS. اچھا مری کا ابھی جو سارا انسیڈنٹ ہوا تھا, میں نے سنا کہ CDRS نے وہاں پہ بھی سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا مدد کرنے کے لیے. وہ کیا سارا معاملہ رہا؟ وہ جیسی ہمیں اطلاع ملی تو ہمارا ایک ہے دسترخوان جو تقریباً ڈیلی 900 لوگوں کو ہم کھانا فراہم کرتے ہیں, صاف ستھرا کھانا. تو وہ اپ ٹو دا مارک, اینڈ اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ ہم نے امیڈیٹلی وہ ڈائیورٹ کی ٹرک مری, اور جس وقت وہ لوگ بیچارے انہوں نے 24 سے 40 گھنٹے کھانا نہیں کھایا تھا, بچے بھوکے تھے اور پریشانی, تو سب کو گرم کھانا, اس کے ساتھ جوس, بسکٹس, کہ بچوں کے لیے بھی ہو, اور یہ پورا دن ہماری ٹیم وہ کرتی رہی تھی. بیوٹیفل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, میں وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے پوچھ رہی تھی. وائلڈ لائف کا اتنا کام نہیں, ایکچولی وہ خاص طور پہ میرا شعبہ ہے. ہم شہروں کے خاص طور پہ لاوارث جانوروں کا خیال رکھنا, چاہے وہ زخمی بلیاں ہو گئی, چاہے وہ کتے جو شہروں میں بہت لوگ اپسیٹ ہے کہ کتا کاٹ لیتا ہے, ڈینجرس ہے, خطرناک ہے, اور اکثر تو لوگ مطلب بغیر کسی اجازت کے گولیاں بھی مار دیتے ہیں, زہر دے دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب ایک دودھ پلاتی ماں مر رہی ہوتی ہے زہر کھا کے اور اس کے بچے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اس وقت. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ان کتوں کو پکڑتے ہیں, ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں 2 ہفتے, پھر ان کی سرجری کر دیتے ہیں کہ تاکہ پاپولیشن میں ہیومینلی آبادی کم ہو, اور واپس جا کے اسی علاقے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے ان کو اٹھایا تھا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کتے اٹھا کے لے جاؤ. میں کہا کتے اٹھا کے لے جاؤں, تھوڑی دیر بعد اور کتے آ جائیں گے. دیٹس ناٹ دا سلیوشن. سلیوشن یہ ہے کہ جو کتے وہاں کے ہیں, محلے والے جانتے ہیں, وہ اسی علاقے میں, اور جب ان کی سرجریز وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کی وہ اگریشن بھی کم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کام ہوتے ہیں, پھر وہ حفاظت کرتے ہیں, اور آبادی بڑھتی نہیں ہے, اور کتے نہیں آئیں گے.
اس لیے کہ وہ آپ نے ویکیوم نہیں کریٹ کرنا نا, آپ اٹھا کے کتوں کو لے گئے, ویکیوم بن جائے گا تو اور آ جائیں گے. اور میں تو کہتی ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں ہر گلی میں 3-4 کتے حفاظت کے لیے ہونے چاہیے, اور محلے والے اگر ان کو خود بس روٹیاں بھی ڈال دینا, وہ اتنے وفادار جانور ہو جاتے ہیں. اوہ گاڈ یس. یہ ہم کوئی بڑی ڈفرینٹ بریڈ کے بارے میں بات نہیں کر رہے, یہ ہم پاکستانی دیسی. میں ان کو کہتی ہوں انڈس ہاؤنڈ. میں کہا تھوڑی عزت دیں ان کو, ان کا ایک نام دیں. انڈس ہاؤنڈ کے نام سے ہم ان کو کہتے ہیں. میرے گھر میں انڈس ہاؤنڈز ہیں, اور میں تو ان کے بغیر جی نہیں سکتی, اس لیے کہ میں تو آرام کی نیند سوتی ہوں کہ میرے انڈس ہاؤنڈ جو ہیں وہ تیار بیٹھے کوئی آئے تو. اچھا, بلیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ بلیوں کے ساتھ زیادہ تر ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کو بہت چاہتے تھے. میں یہیں پہ آنا چاہ رہی ہوں. بالکل. تو بلیوں کی تو خاص جگہ ہے اسلام میں, اور بلیوں کا خیال رکھنا, اور ان کی ہم لوگ کیٹ سینچریز بتاتے ہیں ہم. اور کراچی کے موسم میں خاص طور پہ اگر لوگ پتھر مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کتا چلا گیا, ان کو پتہ نہیں کہ کتے کا زخم ہو گیا. وہ اتنا سا زخم, انفیکشن, اور پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ 2-3 دن میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے, سر کے اندر, آنکھوں سے. اللہ توبہ. تو وہ ان کتوں کو ہم پھر اٹھانا, ان کا خیال کرنا, کیڑے نکالنے, لاٹ آف ٹائمز نہیں بچتے, لیکن جن کو ہم بچا سکتے ہیں ہم بچاتے ہیں. بالکل, یہ بہت بڑا کار خیر کا کام ہے. اور سب سے محنتی جانور کتا, ڈونکیز. اچھا, یو ورکنگ فار دیم ایز ویل؟ ایبسلیوٹلی. ہمارا ڈونکی کا بھی ہے شیلٹر اسلام آباد میں, اور میں یہی ابھی میرا کام کراچی میں یہی ہے کہ یہ پورا جو ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے وہ اس کو ہم ڈپلیکیٹ کریں کراچی میں. تو ہمیں کراچی کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. واقعی کراچی کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, رمضان شریف کا مہینہ ہے. میں دین کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے. خوددارا ان کے ساتھ رحم کریں, اور اگر آپ رحم نہیں کر سکتے, آپ ایکسٹرا مائل چل کے ان کو دودھ نہیں ڈال سکتے, بلی کو, کتے کو ہڈی نہیں, کھانا نہیں ڈالنا چاہتے کہ ہمارے گھر کے آس پاس ڈیرا لگا لیں گے, ظلم تو نہ کریں نا, ظلم تو نہ کریں, گولیاں تو نہ ماریں, پتھر تو نہ ماریں, اپنے بچوں کو سکھائیں. میں نے خود دیکھا ہے کترینہ کے بچے جو ہیں وہ کتوں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلیوں کو ہرٹ, کھیل ان کے لیے پلے ٹائم ہوتا ہے, اور ماں باپ سکون سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے فائدہ بتائیے نا. میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی تو لگ سکتی ہے نا, ان کا بھی تو خدا ہے نا. بالکل, میرے خیال سے تو ہمارے یہاں بار بار آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن شریف میں دیکھ لیں, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر کے رکھ دیا. بے شک, وہ حدیث مجھے یاد ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا کہ اس عورت پہ جس نے جانور کے ساتھ حسن سلوک دیا. بالکل. جس عورت نے ایک کتے کو پانی دیا اس کو رحم کیا اللہ تعالیٰ نے, اور جس عورت نے بلی کو مار دیا تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس کو آزاد کر دیتی. بند کمرے میں اس کو بھوک اور پیاس سے مارنے کی کیا ضرورت تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو کمزور ہو اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب چاہے یہ انسانوں کے ساتھ ہے یا جانوروں کے ساتھ ہے, جو بے زبان ہے اس پہ ظلم کرنا تو میں کہتی ہوں کہ آپ کی طاقت نہیں ہے, یہ آپ کی کمزوری ہے. قیامت کے دن ان کی زبان ہوگی. بالکل. اور وہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ, پہلی بات تو یہ کہ بہت کم ہے, اور کراچی میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمیں آج دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مدد کے لیے انشاءاللہ اس کار خیر میں, اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں. بیکاز میجرلی ہم لوگ ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں, یا ہم ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں. یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جن کی تو پہلے تو اویئرنیس بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں ادھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ یہ مزید اس کار خیر کو آگے پھیلا سکیں. مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کا ہاؤس آف بلیسنگز ہے, اچھا یہ تو بڑا نام ہی بڑا پیارا ہے نا, کہ جانے کو دل کر رہا ہے ذرا دیکھنے کو کہ ہاؤس آف بلیسنگز. پلیز جیسے ہمارا بن جائے گا کراچی میں آپ کو بلاؤں گی, آپ وہاں سے ہستی میں نکلیں گی. Really? You will have so much fun. میں جب بھی جاتی ہوں ہمارے ہاؤس آف بلیسنگ جو اسلام آباد میں ہے, بچوں کے ساتھ گانا گا رہے ہیں اور سب دے آر ہیپی. آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ یہ میرا گھر سب کا گھر, اور ان کو ہم اٹس جیسے کہ وہ جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے, ڈائننگ روم ہوتا ہے گھر میں, تو ڈرائنگ روم ان کا اسٹڈی ایریا ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیسک بھی لگے ہوئے تاکہ سارے بچے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کریں, ان کو پتہ ہو کہ پڑھنا بھی ہے. اینڈ پھر پلے ٹائم ہوتا ہے تو ان کو بیڈمنٹن یہ وہ, اور پھر کووڈ کے دوران میں ذرا مشکل ہو رہی تھی, لیکن اس کے علاوہ پھر راک کلائمبنگ اور ایونٹس جگہوں پہ لے جانا. اس لیے بچے ہیں بھائی, ان کو آپ صرف ایک انسٹیٹیوشن میں نہ بند کریں. بالکل. تو وہ کچھ بچوں کو اگر میوزک کا شوق ہے تو ان کو گٹارز دینا, اور ان کے ساتھ بیسکلی ایک
بس آپ گھل مل جاتے ہیں. اچھا میں آپ کی آنکھوں میں بڑے ایموشنز دیکھ سکتی ہوں, بہت ایموشنز دیکھ سکتی ہوں. یو آر ایکچولی اٹیچڈ ٹو دس. آئی ایم ویری اٹیچڈ ٹو دس پروجیکٹ. میں روتی ہوئی نکلی تھی پہلی دفعہ خوشی کے آنسو. I could not believe. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. کراچی میں بھی جلدی سے ہاؤس آف بلیسنگز کھل جائے. CDRS کا جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں چل رہا ہے اس وقت سیگمنٹ ایک نیکی, اور میرے ساتھ موجود ہیں کترینہ حسین, کنٹری ڈائریکٹر CDRS. کترینہ, جیسے کہ آف ایئر ہماری بات ہو رہی تھی, ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہیٹ کو, نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. اس چیز سے کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نفرتوں کی آگ جو پھیل رہی ہے پورے ملک میں, یہ نئی بات نہیں ہے, کافی سالوں سے ہم چلا آ رہا ہے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ورنہ یہ آگ ہم سب کو جھلس جائے گی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ذرا سوچیں, مذہب کو دیکھیں, اس لیے کہ مذہب کی آڑ میں کبھی کبھار بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ فرض ہے کہ میرے خیال میں کہ ہم لوگ اپنی معلومات خود کریں, اور یہ نہیں کہ کسی نے کہا تو چل پڑے. اور جس بات پہ میں خاص طور پہ بولوں گی کہ ہمارے یہاں کچھ انسانیت کو ختم ہو رہا ہے. انسانیت لوگوں میں لگتا ہے کہ درد, حساسیت, سینسٹیوٹی. ایگزیکٹلی. اور طنز بہت زیادہ کرتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں. کہ اب ایک معمولی سی بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے بات کری تھی کہ اگر کوئی خاتون جس کا بھی بیبی ہوا ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی گئی ہے. کترینہ, اس کے اوپر تو میں پورا شو کروں گی. آپ کو پتہ ہے کیا, جب میں نے ایکچولی تھیراپیز جب سیکھی تھیں, جب میں نے NLP سیکھی تھی, تو میں خود پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری تھی. میری پہلی بیٹی کے بعد میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری تھی. اور کیونکہ میں انگلینڈ سے پڑھی ہوں تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہسپتالوں میں بلا کے ٹرین کیا جاتا ہے اس کے شوہروں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا, کہ عورت ان چیزوں سے جذبات سے گزرے گی, وہ چڑچڑی ہوگی, وہ بدتمیز ہوگی, وہ فضول میں روئے گی. اور یہ سارا ہارمونل ایک چینج ہے, بایولوجیکل چینجز ہو رہے ہیں. بالکل. تو پاکستان میں اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے. جب میں نے یہ سارے کورسز کیے اس کے بعد میں نے, آپ یقین کریں, ہر پلیٹ فارم پہ اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتی کیا ہے. بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. اور جب میں بات کرتی ہوں تو بہت سے مرد حضرات کہتے ہیں او, پھر ان کو عقل آتی ہے کہ ہاں ہماری بیویوں نے بھی یہی کیا تھا. اور میں اس بات پہ یہ بات آتی کہ ہمارے یہاں پھر جو معاشرے میں ہوتا ہے, آئے ہائے وہ تو روتی رہتی ہے, بچہ ہوا ہے اس کو دیکھتی نہیں ہے. 2-3 باتیں میں بہت کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, تم ابھی بھی رو رہی ہو. ان لوگوں کو دیکھو جن کی اولاد نہیں ہے. دوسرا مجھے بڑا وہ یاد ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے نا تو سریا آ گیا ہے گردن میں. وہ بیچاری جس تکلیف میں 3-4 مہینے گزرتی ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے. اور کچھ کے لیے کئی سال چل سکتا ہے, کئی سال چل سکتا ہے. بالکل. جو ایک بات جو میں بہت اہم کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مدد کیا کر سکتے ہیں. آپ ان کے گھر اگر جائیں تو بولے تم تھوڑی دیر لیٹ جاؤ, میں کپڑے استری کر دیتی ہوں. بیوٹیفل, بیوٹیفل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہمان بن کے جائیں, مہمان بن کے بیٹھے اور صرف تنقید کرتے رہیں. I want to hug you. Big hug. But you know, help. Offer کہ تم ایسا کرو کہ تم بال بنوا کے آ جاؤ, میں بچے کے پاس بیٹھی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں. سسرال والے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ پوچھ لو کہ you look tired. کہ ماں کو اس وقت اتنے اس پہ بایولوجیکل چینجز بھی ہیں, بچے کے لیے بھی ہر ماں خوفزدہ ہی رہتی ہے پہلے 1-2 سال, تو وہ خوف اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ سے ریلیشن شپ اب پہلے جیسا نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ لڑکی سے اب عورت بن گئی ہے, اس کو موٹا دکھ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. اور پھر ہمارے یہاں وہ کہ اعتراض کرنے سب کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم پہ گزر کیا رہی ہے. بالکل. اور تم پہ جو گزر رہی ہے اس سے میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, مرد بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو رسماً ہم لوگ کرتے تھے لیکن اب چھوڑ دیا ہے. اور یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے یہاں جو ہم اپنی کلچر اور ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں, ہمارا کلچر بہت خوبصورت تھا, لیکن آج کل کے زمانے میں تو سوائے گاسپ کرنا اور پیٹ پیچھے باتیں کرنا, یہ مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور مشکل ہے میرے خیال سے کہ لیکن سوشل میڈیا کا اس میں بہت دخل آ گیا ہے. بالکل. ٹک سے جواب دے دینا, ٹک سے برائی کر دینا, گالی گلوچ پہ اتر آنا, کسی اور کی سننا نہیں. میں
पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल सारी छुरियां लेके मेरे लिए खड़ी हो जाएगी, लेकिन जब नहीं आप बोलें, हम लोग हम खुद जब जवान होते थे तो बड़ों की सुनते थे और बड़ों से तू मैं नहीं करते थे, उनकी सवाल ही पैदा नहीं होता था। और वो उस वक्त ये जो मी टू जनरेशन बन गई है वो नहीं होता था। एंड टुडे आई लुक बैक, मेरे बड़े अब नहीं रहे, वो गुजर गए, अभी भी उनकी बातें याद है। मेरी नानी मुझे एक दफ़ा जुमला ये बोला था, कभी उस शख्स पे आवाज़ ना उठाओ जो तुम पे आवाज़ नहीं उठा सकता। हाय सदके, बिल्कुल कि घर में आपके लिए कोई काम कर रहा है, आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते। आप जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो आपको जवाब नहीं दे सकते तो आप उनके साथ तमीज़ से रहें। बिल्कुल। मुलाजिम, घर के मुलाजिम हो या कहीं और के, वो आपके गुलाम नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी इतने ही बराबर है। जो हमारे यहाँ एक कल्चर आ गया है कि जी ये गरीब है तो उसको आप परवाह ना करो, ये फलाना है, मुझे ये इन चीज़ों से नफरत है। और ख़ास तौर पे अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जहर लगती है, जो लोग बच्चों से घर में काम करवाते हैं, ये बिल्कुल इसका कोई बुनियाद नहीं है। वो सारे चाइल्ड लेबर इन लोगों के घरों में हैज़ टू बी बैंड, ये नहीं हो सकता। और ये कहना कि नहीं बच्चे, और अब तो हम रिसेंटली वीडियोस भी इतनी देख रहे हैं कि क्या क्या सलूक हो रहा है बच्चों के साथ ना, जो घर में काम कर रहे हैं। तो वही बात आ जाती है ना कि आप बच्चे को रात के 10 बजे भी बोलते हैं कि मेरे पैर दबा, राइट? आप बड़े को कह के देखें, वो तो नहीं करेगा। तो बच्चों का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको मिसट्रीट किया जाता है। तो और इसमें कोई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर के कानून हैं, वो शेड्यूल है, उससे जैसे बच्चे माचिस की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, बच्चे फलानी चीज़ में काम नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ एक जुमला कोई भी फेडरल सेक्रेटरी डाल सकता है, बच्चे डोमेस्टिक सिचुएशन में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं डाला जाता? कतरीना, ये बात भी कीजिएगा कि वर्क प्लेस इक्वालिटी भी होनी चाहिए, वर्क प्लेस हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है ख़वातीन के साथ भी, और बिल्कुल इसी तरह यू नो एवरीबडी इज़ इक्वल एट वर्क एंड एवरीबडी हैज़ टू बी देयर एट देयर जॉब्स। आपको अपने काम पे उसी तरीके से हाजिर होना है, सबको बराबरी के साथ, राइट? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सब मिल के चला रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे औरत के साथ कोई मिसट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बच्चों के साथ हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं औरत के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे हम लोग। तब तक मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कतरीना हुसैन का। मुझे आज वाकई बड़ा मज़ा आया क्योंकि इनके साथ बैठ के, क्योंकि ये एक ऐसी खातून है जिनके दिल में मैंने दर्द और एहसास देखा और आंखों में स्पार्क भी देख लिया जब ये अपने काम के बारे में बात कर रही थी। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और CDRS को मैं चाहती हूँ कि नीचे नंबर भी चल रहा होगा, बैंक अकाउंट नंबर भी चल रहा होगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, बिकॉज़ ऐसी NGOs बहुत कम होती हैं जो दर्द दिल के साथ इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।